آپ نے بات کی، یہ واقعی دیکھا جائے تو ہمیں ملتا یہی ہے کہ ایک لائک وار فلسفی ہے، یا ایک مینوپولیٹو ٹول کے طور پر یوز کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں سورۃ النبا کو، یعنی کہ اس کی سورۃ نمبر 78 آیت 33 کو، اور آن ورڈ بھی اس کی جو آیت ہیں جس میں جنت کا ذکر ہے، اگر آپ شو مطلب کر دیں تو زیادہ ہی یعنی کہ بہتر ہوگا۔ اور جو بھائی وہ فصاحت و بلاغت کا کر رہے تھے، وہ اس میں سے بھی میں ایک پوائنٹ دینا چاہوں گا اس میں سے۔ جی کون سی؟ وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا کی بات کر ہاں رہے جی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، بالکل بالکل یہی اچھا، والی۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، بالکل وہ بالکل سر۔ قواعد تو جو ہے، جی ہاں وہ قواعد آیا ہے وہ لفظ، اور پھر جو ہے وہ ظاہر بات ہے جتنے بھی مترجمین یا مفسرین ہیں اس کا وہی مطلب لیتے ہیں جو اب وہ جو ہے ظاہر بات ہے یہ مطلب ہم نے تو نہیں لیا نا۔ یہ کوعب اصل میں کہتے ہیں، کوعب کہیں گے ایک ابھری ہوئی راؤنڈ شیپ کی چیز کو۔ اب یہ بتائیے کہ اگر جو ہے جنت میں اگر کوئی حوریں ہیں اور وہ نسوان ہیں یعنی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، اور ان کے اوپر کوئی ابھری ہوئی گول چیزیں کیا ہیں؟ وہ نوجوان جو ہے وہ کنواری یا پھر جو ہے ہم عمر اگر کوئی خواتین ہیں، تو اب اگر ان کے ہاں یہ ابھری ہوئی گول جو چیز کیا ہے، ظاہر بات ہے اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں کہ ان کے پستان، ان کے بریسٹ وہ بہت ابھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ تصور آپ دیکھیے ذرا، تاکہ جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے یہ اس دین، اس کلٹ کی طرف، تاکہ ان کو جو ہے جب وہ مریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ان کو ہم عمر کنواری لڑکیاں ملیں گی جن کے سینے، جن کے بریسٹ جو ہے اس شکل کے ہوں گے۔ اب یہ سب ساری اٹریکشن ہے۔ بھئی دیکھیں قرآن کا لکھنے والا ایک جگہ وہ مریم کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا نہیں وہ کیا ہے، وہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور ہم نے پھونکا اس کی شرمگاہ میں، مریم کی شرمگاہ میں ہم نے پھونک ماری۔ اب بتائیے یہ کوئی فصاحت ہے؟ یہ انداز ہوتا ہے؟ وہ دوسری جگہ ہے فرج نا، وہ فرج کا جہاں پہ آیا وہاں پہ آیا شاید سے۔ نہیں دیکھیے وہ جو ہے نا والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، جی جی، یعنی وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے کیا کیا، اس کی شرمگاہ میں پھونک ماری۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا الفاظ ہیں، کیا اسلوب ہے، اسے آپ فصاحت کہیں گے، بلاغت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آخر یہ انداز ہوتا ہے۔ کسی عورت کا جو ہے کہ کسی عورت کا جو ہے نام لے کر ذکر کیا جا رہا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو ہے فلاں نے اس کی شرمگاہ میں پھونک ماری، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ادب کی کون سی قسم کہلاتی ہے؟ یہ فصاحت اور بلاغت کا کون سا اسلوب ہے جو اس طرح کے الفاظ، ایسا اسلوب، اس طرح کی جو ہے یہ ایک ایسا جو کچھ بھی اس میں الفاظ آ کر جس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ یہ وہ بھائی صاحب کہاں گئے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اسلام میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے؟ یہ دکھائیں ذرا ان کو فصاحت و بلاغت۔ نہیں اب ظاہر بات ہے اوپننگ میں فرج جو ہوتی ہے، مشکل ہے نا، فرج جو ہوتی ہے وہ فرج کہتے ہیں اوپننگ کو، ٹھیک ہے؟ یہ آیت نہیں ہے، وہ سورۃ تحریم کی آیت دکھانا ہے امت، یہ اس میں بھی آیا ہے لیکن یہاں فیہا آیا ہے، لیکن سورۃ تحریم میں فیہی ہے۔ میں یہی پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں۔ لوگ جو ہے جب میں کہتا ہوں تو یہ سورہ انبیاء کی آیت پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ سورۃ تحریم کی آیت میں، سورۃ تحریم کی شاید 12ویں آیت ہے، جی آخری آیت۔ دیکھیے اسلام پائلٹ، اس پر ذرا غور کریں آپ۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ آیا ہے، دیکھیے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اسلوب ہے، یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم نے پھونک ماری فیہی، اب یہ فیہی کا جو ہے جو کہ مذکر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ فرج ہے یا مریم ہے؟ اگر مریم ہے اس کا مرجع تو فیہا ہوتا، فیہی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اس کا جو ہے کیونکہ مذکر ہے فیہی، تو فیہی کا جو ہے جو مرجع ہے فرج کی طرف ہوگا۔ ہاں سچ والا جی، جی ففخ یہ کیا لفظ لکھا ہے؟ میرا تو فون بھی چھوٹا ہے۔ فنفخنا فیہ، فنفخنا فیہ، یہ سنیے
یہ جو نا ہے یہ نا کون ہے؟ بھائی نا جو بھی ہیں اب یہ ان کے اپنے کہنے کے مطابق تو اللہ ہے. اچھا لیکن وہاں بھیجا ہوا وہاں نہیں وہاں ایک منٹ ٹھہریے وہاں بھیجا کس کو تھا؟ اب بات یہی ہے نا کہ وہاں ایک رسول بھیجا گیا جس کو اب وہ جو ہے فتمثل لها بشرا سویا، سورہ مریم میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ ایک ایکٹنگ کر رہا تھا، وہ جو ہے ایک طرح کی تمثیل کر رہا تھا ایک بشر کی، ایک انسان کی جیسا اپنے آپ کو بتا رہا تھا، لیکن ٹھیک وہ ہے تھا اگر اللہ اپنی روح ڈالنا چاہتے ہیں آسمان سے تو ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ وہاں پہ ایک ہولی اسپرٹ کو بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو مسلمان جبریل کہتے ہیں، ہولی اسپرٹ ہے. تو وہ ہولی اسپرٹ جا کے پھونک مار رہی ہے، لیکن اللہ ریفر کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے پھونک مروائی، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے پھونک ماری. سو ہولی اسپرٹ ہیز کم ڈاؤن، اللہ جو ہے نیچے آ گئے ہولی اسپرٹ کے فارم میں، اور پروفٹ محمد اس کانسیپٹ سے جان چھڑا نہیں رہے. آپ کا بات سمجھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو ہے ہر جگہ چل رہی ہے، ان کا پیچھا کر رہی ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ جو ہولی اسپرٹ والا، وہ پروفٹ محمد کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا اصل میں، جو انہوں نے سیکھا. ظاہر ہے کہ ان کا سورس. اچھا یہ اسٹریم میں کہہ رہے تھے کہ اسٹوم پائلٹ جو ہے وہ کرسچین ہے. میں کرسچین ہی ہوں بھائی، میں باتیں جانتا ہوں بہت زیادہ، لیکن میں کرسچین نہیں ہوں. سو کلیریفائی کر دوں. تو یہ دیکھیں اس میں اور انسان ہے، بس اتنا کافی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جی میں دین فطرت پہ ہوں. جی بولیے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں مسئلہ ایک نہیں ہے، مسئلہ فرج کا نہیں ہے. فرج کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپننگ، کسی چیز کی اوپننگ، جیسے آسمان کے اندر اوپننگ ہول. سو یہ فنفخنا فیہ، اب وہاں پہ ہولی اسپرٹ جا رہی ہے اور وہ پھونک مار رہی ہے مریم کی شرمگاہ میں. میک شور کر رہی ہے کہ ادھر ادھر نہ چلی جائے، باہر کسی اور کے یہاں نہ چلی جائے. اور دوسرا ہولی اسپرٹ سارے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے جو پروفٹ محمد کے سر میں گھوم رہی ہے. یہ پروفٹ محمد کو جو باتیں بندہ بتا رہا ہے اس کے سر میں، جو کہ ان کو اپنا سر ہے، جو کہ ان کی اپنی سوچ ہے. That's what it is. جی ہاں جی بھائی آپ اور کیا کہہ رہے تھے؟ ایک چیز سر اور، سورۃ سواد ہے 38-41، ٹھیک ہے، جس میں ایوب کا واقعہ ہے کہ شیطان نے مطلب، ہاں ایک بار آپ نکال لیے 38 کی 48 نکالیے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی 41. ہاں جی، اس کا ترجمے پر غور کرنے والا ہے. اور ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. تو اس کی پس پشت پر پورا جو واقعہ ہے، جو مطلب جو بیبلیکل جو سٹوری ہے پوری، اور ایون کہ مسلمز میں بھی یہی پائی جاتی ہے کہ شیطان خدا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر تیرا یہ بندہ جس کو تو نے نوازا ہوا ہے بہت سارے مویشیوں سے، اولاد سے، اور زمینوں اور غلاموں سے، اگر تو اس پر یعنی کہ نازل کرے گا اپنا، یعنی کہ ان چیزوں کو، نعمتوں کو چھین لے گا، تو یہ تیری مطلب توہین کرے گا، یا کیا اسے کہہ سکتے ہیں، ناشکری کرے گا. تو خدا نے شرط لگاتے ہوئے، مطلب سٹیپ در سٹیپ، پہلے اس کے مویشی مارے، پھر اس کے بعد اس کے غلام مارے، اس کے بعد اس کی اولاد کو مارا، پھر اس کے بعد ایوب کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیا. تو یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا خدا بھی شرطیں لگاتا ہے؟ بھئی اللہ تو سب کچھ کرتا ہے. قرآن کے اندر تو جس طرح سے اللہ کو پیش کیا گیا، وہ کشتیاں لڑ رہا ہے، وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے گالی گلوچ کر رہا ہے، لوگوں کو کوسا کاٹی کر رہا ہے. جی ہاں، شرطیں لگا رہا ہے، وہ قسمیں کھا رہا ہے بار بار. اب کیا کچھ نہیں کر رہا، اللہ سارے کام کر رہا ہے بھائی. قرآن کے اندر ہر وہ کام کر رہا ہے جو انسان کرتے ہیں. جی میں کالر سے کہوں گا کہ آپ اس کو کیسے سمجھیں، مسنی اس شیطان کو کیسے سمجھیں آپ، یہ بتائیے. اس میں سر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں نے اس کی جب تفسیر پڑھی مولانا مودودی کی، تو اس نے ایز اے میک اپ آرٹسٹ کے طور پر یہاں پر کام کیا. اس نے اس کے جو اصلی جو ترجمہ ہے نا، اس نے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا نے شیطان کو طاقت دے دی کہ جا تو چھین لے اس سے اس کے مویشی مار. یہ کیونکہ یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے پوری اس کو سٹوری کو پڑھا ہوا ہے بائبل سے بھی، یعنی کہ آپ نے بائبل کی سٹوری پڑھی ہوئی تو پھر آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، پھر آسانی ہوگی آپ کو سمجھنے کے لیے. بالکل سر، بالکل. اور مولانا مودودی نے ان کو کیا ٹویسٹ دیا یہاں پہ؟
انہوں نے ٹویسٹ یہاں پر سر یہ دیا ہے کہ اس نے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ خدا سے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ شیطان نے مطلب مجھے بیمار کیا ہے، مجھے شیطان وسوسے دلوا رہا ہے کہ میں تیری ناشکری کروں. یعنی کہ بیماری، کیونکہ مسلمز کا جو ہے یقین بلیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیماری اور یہ مصیبتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم اس تفسیر کو بھی مان لیں، اگر ہم یہ اس ترجمے کو جھٹلا دیں مسنی شیطان، کہ خدا نے شیطان کو طاقت دے دی تھی کہ جا اب تو نے مجھ سے شرط لگائی ہے، جا جو اس کا تو نے بگاڑنا ہے بگاڑ، میں دیکھوں گا، لیکن اس کے باوجود وہ میری ناشکری نہیں کرے گا، میں تجھ کو طاقت دیتا ہوں. یعنی کہ خدا نے خود اس کو طاقت دی تھی شیطان کو. بائبل نے شیطان کے بارے میں کیا کہا پہلے یہ کلیئر کریں نا آپ. بائبل نے کیا کہا؟ اس کو شیطان نے کیا نا سر. اس میں تو سٹوری یہ ہے کہ شیطان بار بار جاتا تھا گھوڑ کے پاس، اور ہر بار وہ کہتا تھا کہ اس بار یعنی کہ اس کے مویشی چھیننے کی مجھے طاقت دو. تو خدا اس کو طاقت دیتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، میری طرف سے تجھے اجازت ہے. اس کے بعد جب وہ مویشی چھین جاتے تھے، شیطانی تو اللہ کر رہا ہے نا پھر. بالکل بالکل، یہی تو یعنی کہ پوائنٹ ہے یہ بتانے والا. تو میرا سارے کام اللہ کر رہا ہے. جی جی جی، ہر وہ کام جو شیطنت بھی اللہ کر رہا ہے، انسانوں کے سارے کام اللہ کر رہا ہے. دیکھیں بتانے جو ہے. جی بیبی جی پتا کیا ہوا ہے بیبی؟ جی سر بات سنیں، ہوا کیا ہے، یہ کرتے کیا ہے، وہ ایک سٹوری انہوں نے جو شدنی چھوڑ دی ہے یہودیوں نے، اسی کو لے کر آگے گھما گھما کے اس کو سیدھا کرتے جاتے ہیں اپنی عقل کے مطابق. پراؤڈ محمد نے بھی اپنی عقل کے مطابق اس کو اور مزید سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے. That's what it is. جی ہاں یہی بات ہے. چلے محترم بیبی، آپ کا اصل نام جو ہے، جو بھی آپ جو ہے جس طرح سے آپ نے بیبی رام رکھا ہے، بڑا دلچسپ ہے. اب ہم کافی دیر تک یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آپ بیبی ہیں یا بیبا ہیں. تو بہرحال آپ چلے، بہت اچھا لگا، بڑی دلچسپ آپ سے گفتگو ہوئی. آپ آگے بھی ضرور آئیے، بڑی اچھی باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں. السلام علیکم. جی بھائی بولیے. السلام علیکم ستوارا جی. جی وعلیکم ستوارا السلام. جی عرض یہ تھی کہ وہ آپ کے اسٹوڈیو میں جب آپ سے بات کرتے ہیں تو 2-3 ساتھی جو ہے نا آپ کے ساتھ لقمہ دیتے ہیں، تو آپ سے بات ہوگی اور بھی کوئی ساتھی بات کریں گے شاید؟ جی جی میں حاضر ہوں. جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ بھائی مومن جو نا فون کریں آپ کو یا آپ سے بات کریں. اچھا، اب وہ مومن آپ نے یہ اپنے یوٹیوب چینل پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی مومن جو ہے نا رابطہ کریں. اچھا، اب جب مومن کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہے نا آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اسلام کی برائیاں سن کر، اور آپ ان کی حامی ملاتے ہیں، اور آپ میرے بھائی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی برائی نہیں کرتے ہیں. نہیں جو برائی کرتا ہے آپ اس کو زیادہ موقع دیتے ہیں، اور جو اسلام کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو اس کو آپ لین کاٹ دیتے ہیں. ایسا تو مت کریں نا. آپ یہاں اچھا، اب آپ کو 3 بار موقع دیا گیا نا. 3 بار نہیں، بات یہ نہیں. آپ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں پاکستان سے آپ سے بات بھی کر رہا ہوں پھر. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں میں نے لوگوں سے کہا کہ سچ نا میرے بھائی، یہ محفل ہم نے آپ ہی کے لیے سجائی ہے، مومنین کرام کے لیے سجائی ہے. اچھا، آپ نے جب محفل سجائی ہے نا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہدایت بھی دیں گے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی. اچھا، امید بھائی جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، مجھے ان کا رویہ بڑا پسند آیا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے یار، اللہ ان کو آباد رکھے، ان کی اہل بیت کو بھی اللہ آباد رکھے. ان کو ہدایت نہیں، ہدایت تو ہے یہ ہدایت پہ تو ہیں. نہیں، یہ جو ان کا اپنا فکر ہے، جو اپنا ان کا ایک سسٹم ہے، اس پہ ہدایت پہ ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہدایت پہ نہیں ہے. جی ہاں، ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہی ہدایت پہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہدایت اسے دوں گا جو تقوی اختیار کرے گا، اور ہم تقوی اختیار کرتے ہی نہیں ہیں مسلمان. اچھا ہم تو نام کے مسلم ہیں نا، ہمارے یہاں جو ہے. تو امیت بھائی جو ہے متقی بھی ہو گیا تھا امیت بھائی. نہیں، ہاں امیت بھائی اپنے فکر میں، اپنے فلسفے میں اور اپنے حساب کتاب میں ہیں بالکل. کیوں امیت بھائی جو نا میں نے دیکھا ہے کہ نہ ڈسٹرب کرتے ہیں کسی کو، اور نہ کوئی زیادہ اسلام کی جو برائیوں پہ ہنستے ہیں. وہ میں نے یہ محسوس کیا. اللہ ان کو خوش رکھے یار امیت بھائی کو. بھائی بات یہ ہے. اچھا سچ والا جی، بات اصل یہ ہے کہ وہ ابھی ایک ساتھی بول رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے مریم علیہ السلام کی شرمگاہ میں، تو وہ رسول کو بھیجا تھا. تو بھائی کو یہ نہیں پتا کہ اس رسول کو اللہ نے کہا کیا ہے. اس رسول کا نام جبریل تھوڑی ہے. اس کا نام ہے روح القدوس، روح الامین اور روح اللہ، یعنی اللہ کی روح. تو اللہ پاک جب ایک تو اپنے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نہیں ایسا جو آپ کام جو لینا کہہ رہے چاہتے ہیں لیتے ہیں.
کوئی ایک آیت میں آپ جو کچھ کہا کوئی ایک آیت سے اس کو ثابت کریں کہ وہ روح القدس ہے. ہاں میں ابھی پڑھتا ہوں. اس نے جو ہے روح پھونکی. بالکل. تو ٹھیک ہے ہم بات یہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. وہ جبریل علیہ السلام کی جو آیت ہے آپ ذرا وہ نکالیے گا. جبریل علیہ السلام کی آیت نکالیں ذرا. یہاں یہ آیت آئی سورہ تحریم کی. یہاں پر فنفخنا فیہ من روحنا کا کیا مطلب ہے ذرا بتائیے. نہیں ومریم ابنۃ دراصل میں عالم نہیں ہوں. میرے بھائی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ظاہر بات ہے کوئی ایک آیت پیش کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں آپ کا کیا کہنا ہے. بھائی ہم نے تو ایک آیت پیش کی, آپ کی اگر کوئی آیت پیش کریں ہم سمجھیں گے آپ کی بات. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, آپ ذرا جبریل علیہ السلام کی آیت نکالیے گا, روح القدس روح الامین والی. میرے بھائی اس کا اس سے جو ہے مریم سے اس کا کیا تعلق آئے گا نا تعلق, آپ نکالیں تو صحیح ذرا. تو جبریل آ کر جو ہے مریم کی جو ہے کی شرمگاہ میں روح پھونک رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جبریل تو اللہ کی روح ہے نا. ارے یار روح اللہ ہے, وہ روح کو تو امانت دار روح ہے, مقدس روح ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیے اس میں جو الفاظ آئے ہیں فنفخنا فیہ من روحنا کا ایگزیکٹ مطلب بتائیے. کیا اللہ خود جو ہے مریم کی شرمگاہ میں روح پھونک رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے الفاظ کیا بتا دیں کہ فنفخنا فیہ من روحنا, اس کا ایگزیکٹ مطلب بتائیے مجھے. جی بتائیے. اس کا جو ایگزیکٹ مطلب ہے جی وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ان کی شرمگاہ میں میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہا. دیکھیں آپ سمجھائیے مجھے, آپ سمجھائیے. بھائی اللہ پاک کو روح پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو یہ الفاظ کسی نے کہا نا میرے بھائی یہ الفاظ کیوں آئے؟ نہیں سنیں, یسألونک عن الروح کل روح من امر ربی. لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. الفاظ کا مطلب بتائیے میرے بھائی, ادھر ادھر نہ جائیے پلیز. اس الفاظ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے روح پھونکوائی. اللہ پاک نے روح پھونکوائی نا شرمگاہ میں مریم علیہ السلام کی. جی پھونکوائی کہاں ہے؟ جبریل علیہ السلام کو بھائی ہم نے پھونکی اس کی شرمگاہ میں اپنی روح. ایک ہی بات ہے نا, کیا ایک ہی بات؟ جبریل علیہ السلام اللہ کی روح تو ہے. ارے میرے قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی روح ہے. یہ اللہ الگ ہے, جبریل الگ ہے, آپ یہ کہیں. میں آپ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں, ذرا رکیے میرے بھائی, بھاگیے مت. میں ایک ایک کر کے آگے بڑھیے. دیکھیں میں آپ کی طرح دوڑ نہیں سکتا, میں بوڑھا آدمی ہوں. دیکھیں تو میری بات سنیے. اللہ الگ ہے, اللہ الگ اینٹیٹی ہے اور جبریل الگ اینٹیٹی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا دونوں ایک؟ نہیں اللہ تعالیٰ کی جو کلمات کی روح ہے نا وہ جبریل ہے. آیتوں کی جو روح ہے, قرآن کی جو آیتوں کی اسپرٹ ہے نا, آیتوں کا جو ایسنس ہے وہ روح ہے. پھر یہ الفاظ کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ میں جو ہے بڑا پریشان ہوں. بتا تو دیا, اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے پھونکوائی نا روح. پھکوائی کہاں نہیں ہے نا, پھکوائی کے لیے فنفخنا آتا ہے, یہاں فنفخنا. چلے یہ کہ میں نے پھونکی روح. ہاں میں نے پھونکی مریم کی شرمگاہ میں اپنی روح, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں نا بھائی دیکھیں نا, اللہ اس کا مطلب یہ ہے, سنیے اپنی روح میں سے میں نے مریم کی شرمگاہ میں سے پھونکی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بتا تو میں آپ کو دیا کیا کہ اللہ کی جو روح ہے جبریل علیہ السلام, روح اللہ, انہوں نے پھونکی ہے. ایک ہی بات ہے میرے بھائی. روحینا کا کیا مطلب؟ ہماری روح. تو ہماری روح سے کیا مطلب؟ یہ روح کیا ہے بھائی؟ روح جو ہے نا اسپرٹ ایسنس ہے نا, اللہ کی کلمات کی آیتوں کی روح ہے. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے پھونک ماری مریم کی شرمگاہ میں, اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتاؤ میرے بھائی. میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. پوری دنیا کائنات میں جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو روح پھونکتے ہیں انسان کے, لیڈیز کے اندر, اور کون ڈالے گا روح؟ کوئی اور ڈال سکتا ہے کیا؟ تو یہ اس کا مطلب مریم کی روح, مریم کی شرمگاہ میں جا کر اللہ پھونک مار رہا ہے, اور ہر عورت کی شرمگاہ میں جا کر اللہ پھونک مارتا ہے. رول قدوس جا رہے ہیں نا, رول قدوس جا رہے ہیں, مقدس روح جا رہی ہے. آپ نے تو ایک اور جو ہے اضافہ کر دیا یار, کہ جو ہے یہاں پر تو ہم ایک شرمگاہ کی بات کر رہے تھے, آپ نے تو کہہ دیا کہ جو ہے ہر عورت کی جو ہے شرمگاہ میں اللہ پھونک مار رہا ہے. تو دو بھائی پھر کیسے وہ روح ٹھہرے گی؟ انسان کو زندگی کیسے ملے گی؟ تو وہاں آ کے شرمگاہ میں پھونک مارا تو ہی جو ہے ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا.
اچھا مجھے یہ بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جو لیڈیز ہیں، جو انسان کے فیمیل ہیں، ان کی شرمگاہ میں آ کر اللہ پھونک مارتا ہے. اچھا یہ اللہ کیڑے تعالیٰ نہیں مکوڑے آتے ہیں نا. یہ جو شیر بکری ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو سارا فیمیل نظام ہیں ہے نا، یہ ان کی شرمگاہ میں سارا بھی نظام جو ہے اللہ جو ہے پھونک مارتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر وہاں روح کیسے آتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا روح، یعنی ہر ایک اللہ تعالیٰ کا روح بھی ڈالیں گے تو کون ڈالے گا؟ یہ بول رہا ہوں. سنیے، دنیا میں جتنے فیمیل ہیں، جتنے اس ذات کے فیمیل علاوہ ہیں، ان کی شرمگاہ میں آ کر اللہ کو پھونک مارتے کر رہتا رہے ہے. ہیں یہی کام ہے اللہ کو یہ کام ہے جی. نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اپنے بندوں کو اندھیروں کی طرف سے روشنی کی طرف لے کے آنا. اندھیروں کی طرف سے روشنی کی طرف لے کے آنا اپنے بندوں کو. یہاں شرمگاہوں کی بات چل رہی ہے کامران بھائی. جتنی فیمیل ہے دنیا میں، ہاں تو میں وہی تو بتا رہا ہوں نا. آپ نے کہا اللہ کا کیا کام ہے؟ پھونک مارتے جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نہیں. اللہ تعالیٰ آنے سے بے نیاز ہے نا. اچھا نہیں تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کو آنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ عرش پہ بیٹھا ہوا اللہ وہاں سے پھونک مار رہا ہے. بھائی دیکھیں، روح القدوس ہے بھائی، روح القدوس ہے، روح الامین ہے، روح اللہ، ان سب کو اللہ آرڈر دیتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں. اچھا اس کا مطلب جبریل کا کام ہے ہر ایک کی شرمگاہ میں آ کر پھو مارتے رہتا ہے؟ نہیں، جبریل کا کام تھوڑی ہے. جبریل تو اللہ کے حکم کا محتاج ہے نا. اب جو امر ہوگا کام ہے. دیکھیں اب یہاں جو ہے دنیا میں جتنے فیمیل ہیں، جتنے بھی کریچرز ہیں، جتنے بھی اسپیشیز ہیں، ان کی جتنے فیمیل ہیں، ان کی شرمگاہوں میں جبریل آ کر وہاں سے پھو کرتے رہ رہا. جبریل کا یہ کام ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بات کو سمجھے نہیں. ایک روح پھونکنا جو نا، آپ سمجھ رہے ہیں شرم گاہ میں روح پھونکی جا رہی ہے. پھر کیا یہ الفاظ وہی آئے نا؟ اچھا بات سنیں، اگر ہم لوگ جتنے مرد حضرات ہیں، اگر ہم شرم گاہ سے تعلق نہ رکھیں تو ہمارے بچے کیسے پیدا ہو جائیں گے پھر بھائی؟ میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی یہاں پر مریم کی جو ہے کہ شرمگاہ میں کون مرد جو ہے اس میں گیا تھا؟ کوئی بھی نہیں. پھر یہاں پر آپ اس کی مثال کسی اور کے ساتھ کیسے دے رہے ہیں؟ نہیں، مثال نہیں دے رہا ہوں میں. مریم علیہ السلام تو بھائی، مریم علیہ السلام جو ہے نا، نہ تو وہ لیڈیز ہے نہ وہ جینٹس ہیں. وہ سن لیں. اچھا پھر کیا ہے؟ جی ہاں، وہ ان کے اوپر ڈوئل سیکس تھا اور ایک وقت میں دونوں سیکس کام کرتے تھے. اچھا یہ بھی ہے. جی ہاں، قرآن پاک تفصیل سے بتا رہا ہے اس کی. کہاں بتا رہا ہے؟ مریم علیہ السلام کی آیت آج پڑھیں نا آپ. کہاں ہے؟ کیا ہے بتائیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں آپ نے سنا ہوگا، بات سنیے، کہ انسان کو باپ کے نام سے بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے ہیں، تو کیا بات ہے؟ وہ باپ بھی ان کی ہے، والدہ بھی ان کی ہے، وہ دونوں ہیں. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے نا. مریم کی شرمگاہ میں روح پھونکنے والا وہ ہے جو بشرن سبیہ ہے، جو رسول تھا، وہ آ کر پھونک مارا تو اس کو حمل ٹھہر گیا. ٹھیک ہے، بالکل. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مریم کی شرمگاہ میں روح پھونکنے والا کون تھا؟ بھائی روح اللہ کی روح تھی نا. روح القدوس، روح الامین. اللہ الگ ہے، روح الگ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جبریل علیہ السلام ہے نا، وہ میری روح ہے، اللہ کی روح ہے. جبریل الگ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جبریل آ کر مریم کی شرمگاہ میں پھونک مارے؟ وہ تو مار دی نا، مارے نہیں، مار دی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے جتنے بھی فیمیل ہے دنیا میں، ان کی شرمگاہوں میں کون پھونک مارتا ہے؟ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا، نظام ہستی بنایا نا، اس کے لیے بھی کسی نہ کسی کو بتایا کیا. تو پھر یہ تو مریم کی شرمگاہ میں اور دوسری لیڈیز کی شرمگاہ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر لیڈیز میں سب سے افضل مریم کو قرار دیا گیا ہے. ارے یار، میں افضل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں شرمگاہ کی بات ہو رہی ہے یار. ہاں تو بھائی جو افضل ہوگا اس کی شرمگاہ. دیکھیں، ایک انسان عام انسان ہے، ایک انسان خاص انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو مریم علیہ السلام کو پوری دنیا کی عورتوں کو الگ ہوتی ہے. اس کا سائز بڑا ہوتا ہے. بھائی آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میرے پلے نہیں پڑی آپ کی باتیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خاص انسان ہوتا ہے اس کی شرمگاہ بڑی ہوتی ہے، جو عام ہوتا ہے اس کی شرمگاہ چھوٹی ہوتی ہے. نہیں بھائی، آپ کچھ تو بولے نا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کامران بھائی؟
کہاں چلے گئے یار جو ہے. اب دیکھیں یہ حال ہے یار جو ہے, یہ شرمگاہوں میں پھونکیں ماری جا رہی ہیں, اور جو ہے وہ روح القدس بھی ہے, پتہ نہیں روح القدس کون ہے, پھر جبریل بھی آ جاتا ہے, پھر اللہ بھی آ جاتا ہے. آپ یہ تو آخر قرآن کی کیا معلومات کہنا رکھتے ہیں، پھر آپ کو نہیں پتا روح القدس کون ہے. نہیں بھائی, میں یہی تو بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے تو مریم خود کہا کی کہ آپ نے شرمگاہ قرآن کو میں سوچ سمجھ کے روح پڑھا ہے. کس نے ماری, کس نے پھونکی؟ اللہ تعالیٰ یہ پھونک مارنے والا جو کون؟ فرما رہے ہیں نا, ہم اس پہ شک نہیں کر سکتے نا. ارے یار جو ہے میں اللہ کے جاننا کلام چاہ پہ رہا ہم ہوں شک نہیں کر سکتے ہیں. ارے یار میں جاننا بتا تو چاہ دیا رہا آپ ہوں کو کہ میں یہ نے. شرمگاہ کیوں آئی, اس میں روح کس نے, اس میں پھونک کس نے ماری, مجھے یہ بتائیے کس نے بھائی ماری؟ روح القدس روح الامین روح اللہ نے اللہ نے پھونک ماری. ہاں روح القدس کے ذریعے, نہیں اللہ, اچھا رسول کے کیسے ذریعے پھونک ماری؟ پھو کر کے پھونک ماری؟ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ میں نے نہیں سمجھ رہا. جس سے بھی بات کری ہے نا, ہاں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس قوم کی زبان کے حساب سے بھیجا ہے, ارے یار میں اور کیا پوچھ رہا ہر ہوں, آپ انسان کیا کو کہتے سمجھنے ہیں؟ کے لیے اس پہ کامران تدبر کرنے بھائی, کے لیے اللہ تعالیٰ, میں میں یہاں وہی شرمگاہ بتا رہا کی ہوں آپ بات کو. کر رہا ہوں, مریم کی. آپ جو بھوک سمجھ رہے ہیں یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ جس سے کیا تیلی ہے بجھائی پھر؟ جاتی ہے, وہ بھوک تھوڑی ہے. پھر یہ کیا فنا فخنا کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے, کیا ہے جی, کیا ہے اللہ کا امر, اللہ کا حکم, فنا فخنا. اللہ تو کا یہاں امر. پر دیکھیں, یہ اگر وہ بات ہوتی تو امرنا من روحنا کن ہوتا, فیکون امرنا ہے. من روحنا. سنیے ذرا سنیے, اگر جو ہاں ہے یہ بات ہوتی جس طرح ایک سے جگہ آپ ہے نا کہہ وہاں رہے ہیں, پہ امرنا روحنا بھی ہے. ارے یار جو ہے میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہوتی تو یہاں پر قرآن کا لکھنے والا یہ کہتا فَأَمَرْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, یہ ہوتا. فَنَفَخْنَا کیوں آیا, کیوں آیا بولیے, دراصل بات یہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرا کلام ہے, اس میں رتی برابری شک نہیں کرنا. ارے یار جو ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں یار, رتی برابر شک نہیں ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ہے ایک دودھ کا پیالہ ہاں ملا, تو اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے نا, جو قرآن میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے نا. قرآن میں جو لکھا بالکل صحیح ہے, اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ جی رہا ہوں نا کہ مریم کی شرمگاہ میں جی روح کس نے سبحان اللہ, پھونکی, اللہ نے آپ سے بھی اقرار کروا دیا ہے. کس نے پھونکی؟ اللہ نے آپ سے بھی اقرار کروا دیا, قرآن میں لکھا صحیح ہے. کیا ظاہر اللہ بات نے ہے, آپ سے اقرار کروا دیا. اب آپ جیسے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا جو بھی ہے صحیح ہے, اینڈ کی سینڈ آئیں بائیں شائیں جو بھی ہے سب صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے بھائی, آپ کہہ رہے آپ کو حق نہیں ہے نا بولنے کا. میں نے آپ کو کل ایک سکھوں کی مثال دی تھی کہ ہمارے یہاں جو گردوارہ بنا ہوا ہے بابا نانک کا نا, وہ ذرا سی بات سننا ہی پسند نہیں کرتا ہے. میں بابا مریم نانک کی شرمگاہ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. پہلے اس مسئلے کو حل کریں, آپ اس مسئلے کو حل کریں. میں نے آپ کو بتایا نا, عرض کی نا آپ سے میں نے کہ اللہ نے روح پھونکی ہے. ارے یار, تو اللہ نے مریم کی شرمگاہ میں روح پھونکی, جی یہی بات ہے, یہی بات ہے. جی ہاں. اچھا, تو جتنی اور فیمیل ہوتی ہیں دنیا میں ان کی شرمگاہوں میں کون پھونک مارتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو روح کون پھونکتا ہے؟ روح جو اللہ کے ہے علاوہ روح میں سے کون پھونکتا ہے؟ اللہ پھونکتا ہے. پھو کر کے پھونکتا رہتا ہے ہر ایک کی برابر شرمگاہ میں جا کر. مطلب یہ وہ پھونک نہیں ہے نا جسے تیلی بجھتی ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں, تیلی بجھانے والی پھونک ہی. میں تیری بات میں بھی تو نہیں کر رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شرمگاہ میں جو پھونک ماری جاتی ہے ظاہر ہے اس کا اسٹائل الگ ہے. ذرا بابا انسان کا اسٹائل الگ ہے, مالک کے پھونکنے کا حساب الگ ہے. مالک جب پھونک مارتے ہوں گے تو پھر تو نظام الگ ہے نا اس کا. ہاں تو میں وہی اس کا نظام الگ ہے نا, کہ یہ شرمگاہوں میں یہ تو آپ کو جاننے کے لیے, آپ کو یہ جاننے کے لیے دوبارہ مسلم ہونا پڑے گا, مسلمان ہونا پڑے گا. اچھا پھر پتہ چلے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ نازل کریں گے نا پھر. جی سنیے ہمارے کامران بھائی, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شرمگاہوں میں جو پھونک ماری جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے مجھے دوبارہ جو ہے مومن بننا پڑے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پھونک مارنے کے لیے نہیں, شرمگاہوں کے ذریعے کہ جو اللہ تعالیٰ بچے جو پیدا کراتے ہیں. قرآن میں بھائی یہاں پر تو نہیں میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے پھر میں قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں آپ تو قرآن کو مان ہی نہیں رہے. نہیں آپ قرآن کی تصدیق کیوں کر رہے جب وہ مان ہی نہیں رہے؟ میں تصدیق میں کسی چیز کی نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ لفظ کیا ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے مریم کی شرمگاہ میں روح کی پھونک ماری, یہ کیا ہے قصہ بتائیے. آپ نے ابھی جو آیت جو سامنے پیش کی ہے ابھی فون پر,
جی تو اس کا مطلب آپ ذرا پڑھ کے سنائیں گے مجھے، پھر بتاتا ہوں میں آپ کو. نہیں بظاہر بات ہے، اس کا مطلب بالکل جو الفاظ ہیں وہی الفاظ کا میں مطلب بتاؤں گا. آپ بتائیں. بھائی دیکھیں، عمران کی بیٹی مریم جو کہ جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، تو ہم نے پھونک ماری اس کی شرمگاہ میں اپنی روح میں سے. جی کیا میں نے غلط کہا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. پھر جھگڑا کیا ہے؟ اب جھگڑا اس میں یہ ہے کہ جب آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ذہن دیا ہے تو آپ خود اس کے الفاظ کو سمجھیے نا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہی تو جو سمجھا میں نے بتایا نا بھائی لوگ سارے دیکھ رہے ہیں اس وقت 1300 لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کام یہ ہے کہ مریم کی شرمگاہ میں پھونک مارنا، اور جتنے بھی فیمیل ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے درندے چرندے پرندے، جتنے انسان اور جتنی عورتیں ہیں، ان کی شرمگاہوں میں پھونک مارنا اللہ کا کام ہے. نہیں یہ آپ فرما رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں. پھر ان کی شرمگاہ میں کون پھونک مارتا ہے؟ ہاں یہ بڑی پہلی بات کہی آپ نے. بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. یہ آپ کے علم میں ہے نا بات. بھائی میں آپ کو جو ہے میں آپ کے سامنے شرمگاہ کی بات کر رہا ہوں. یہ قصہ جو ہے شرمگاہ کی تو بات میں بھی کر رہا ہوں آپ سے. جی اچھا پھر دوسری بات پتہ کیا ہے سچ والا جی؟ بات اصل یہ، آپ کتنے بھی فلسفے یہاں بیٹھ کے کرتے رہے، کتنے اپنے ساتھ ساتھیوں کو ملاتے رہے، میرے سامنے قرآن ہوتا ہے اور لوگ سنیں ابھی دن بدن اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. جتنے بھی لوگ اسلام کی برائی کریں گے اتنا تیزی سے پھیلے گا. لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں سنیں، یہ میں کہہ رہا ہوں ایک بات بتاؤں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرنے سے پہلے پتہ نہیں کیا تمہیں کسی کی بددعا لگی اور تم نے اسلام چھوڑا ایمان سے. کوئی ہوئے اپنے باپ دادا کا دین آپ نے چھوڑ دیا. آپ اپنے کوئی جو ہے نکڑ کے کنارے، کوئی نکڑ پر بیٹھی کوئی بڑھیا نے شاید مجھے بددعا دی کہ ماٹھی ملا مر گیا. نہیں بات سنو، یا تو آپ نے اپنے والدین کی شان میں گستاخی کری ہے. آپ اپنے والد کو کیا جواب دو گے؟ تبت یدا ابی لہب وتب کہنے والا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ، وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح کی کوسا کاٹی جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ نکڑ کی بڑھیا کرتی ہے جس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہوتے، جو پان بھی ٹھیک سے کھانا نہیں جانتی. جی جناب بولیے. میں کالر سے پوچھنا چاہوں گا کہ جبریل فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیں ذرا. اب پتہ نہیں، یہ ہمارے کامران بھائی جو ہے بار بار تشریف لاتے ہیں. اچھا نہیں ہے، ان سے پوچھیں کہ جبریل جو ہے فرشتہ ہے یا کیا ہے. اپنا امید یہ نکالنا ذرا، وہ یہ نکالنا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ نکالنا ذرا. تنزل الملائکۃ والروح، یا یہ نکالے ذرا، ان کو بتاتے ہیں تھوڑا سا کچھ. جی کالر ہیں جبریل علیہ السلام نہ جی ہاں جبریل علیہ السلام نہ فرشتے ہیں نہ جن ہیں. آپ روح القدوس، روح الامین، روح اللہ ہیں. لیکن جبریل، میکائیل، یہ اسرافیل، یہ تو سارے فرشتے اس کو مانتے آ رہے تھے. قرآن میں اس کو روح اللہ کہا گیا. قرآن نے جبریل کا نام کچھ اور بتایا ہے. ارے سن لیے، جبریل ہی آیا ہے. یہودی بھی کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے. ابھی نکالتے ہیں، اب آپ کو دکھاتے ہیں. یہ نکالے ذرا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، نکالے. آیت نمبر بتائیں. نہیں وہ جو ہے اس میں جبریل کا نام نہیں لکھا ہوا، اس پہ جو ہے القدر لکھا ہے. القدر، اس میں جبریل کا نام نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. ذرا سورہ نکالیں گے. القدر، یس. QADR ہوگا، QADR. جی 97 میں. ہاں جی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہاں نیچے جائیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. جی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. ادھر رکھیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جی اچھا، اس میں یہاں پہ دیکھیں کہ فرشتے علیحدہ بیان کیے گئے اور روح القدس علیحدہ بیان کی گئی. جی ہاں. جو روح ہے یہاں پہ یہ ہولی اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جبریل جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو روح القدس جو ہے ہولی اسپرٹ ہے، اس کانسیپٹ کو اسلام اسے جان کیوں نہیں چھڑا پا رہا؟
ہاں نہیں چھڑا پاتا، وہ اصل میں وہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، وہ وہیں سے لیا اس نے اور پھر جو ہے اس کو توڑ موڑ کے کسی ہولی طرح سے اسپرٹ کا جو کانسیپٹ ہے، گاڈ ان ٹرانزیشن فارم جو نیچے آتا ہے، ہولی اسپرٹ ہوتی ہے، یہ تو گاڈ ہے، ٹھیک ہے، تو گاڈ نیچے آتا ہے، اس رات کو گاڈ بھی اترتا ہے اور ملائکہ بھی اترتے ہیں. اب یہ ایکسپلین کوئی کر سکتا ہے ہمیں؟ اب یہ ہمارے کامران صاحب پتہ نہیں جو ہے ایک ایک لمحے میں اپنی ایک الگ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روح جی کو کیا ہے، اللہ ہے، اللہ کیا ہے، وہ جو ہے روح القدس ہے، اور یہ روح القدس اللہ کی ہوتی ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہ روح القدوس ان کا نام ہے، روح الامین ان کا نام ہے، روح اللہ ان کا نام ہے. ارے بھائی روح اللہ جو ہے جبریل کو کہاں کہا گیا بتائیے. آپ پڑھو نا جبریل صاحب کی آیت نکالو. میرے بھائی جبریل تو فرشتہ ہے، جبریل تو فرشتہ ہے، سب اس کو فرشتہ ہی مانتے ہیں. آپ قرآن میں مجھے دکھا دو جبریل فرشتہ ہے. اچھا سنیے سب فرشتہ بولتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بولنے کو چھوڑ دو، بولنے کو تو لوگ عیسائی ہمارے کامران بھائی سنیے میری بات. بولنے کو کچھ نہیں ہوگا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں روح اللہ کسے کہا گیا، کہاں کہا گیا بتائیے. جبریل کو کہا گیا روح القدوس، روح اللہ، روح الامین. کہاں کہا گیا روح اللہ، کہاں کہا گیا؟ جبریل کی آیت نکال لیجئے نا آپ. میں وہی تو کون سی آیت ہے میرے بھائی؟ اور جس میں روح لکھا ہے روح القدوس روح الامین، تو کون سی آیت ہے بتائیے نا. وہ میرے بھی ذہن میں نہیں، تھوڑا ٹائم پہ نکال دوں گا. آپ یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن آپ کو نہ آیت کا پتہ نہ چیپٹر کا پتہ ہے. نہیں بابا بڑی بات ہے، نہیں پتا ہوگا. آپ سے بات کر رہا ہوں میں. کہاں لکھا گیا مجھے یہ بتائیے. بڑے فنکار آپ سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، آپ اندازہ کرو. نہیں میرے بھائی سنیے، میں یہی تو آپ سے جو مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں، اور میں تو خالی ایک زندہ اسلام کا ایک خالی نمائندہ ہوں. اچھا سنیے ہمارے میں زندہ ہوں، اسلام زندہ ہے، سمجھ لیں. جی کامران بھائی ذرا سنیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جہاں پر من کان عدوا للہ وملائکتہ وکتبہ، یہ کہہ رہے ہیں من کان عدوا لجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، یہ آیت کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اس سے آگے آیت ہے جس میں روح القدوس روح الامین لکھا ہے. بھائی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آیت ایسی پیش کریں نا کہ اس طرح کی آیت نہیں ہے. میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں آپ جو نے تو قرآن کا مطالعہ نہیں کیا. آپ لوگوں کو قرآن کے بارے میں جو آپ فتوے دیتے ہیں بتائیے نا کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے. ارے یار آپ کو 10 منٹ کا موقع دو، آپ 10 منٹ کا موقع دے، میں بھی نکال کے دیتا ہوں. جس میں روح اللہ لکھا ہے کہاں لکھا ہے؟ روح اللہ میں بتا تو رہا ہوں، روح القدوس روح الامین روح اللہ لکھا ہے. میں ابھی آپ کو 10 منٹ بعد نکال کے دیتا ہوں. اچھا سنیے، آپ نے تو اس کا مقصد بھائی 1300 لوگ سن رہے ہیں، میری بات کو سنیں. سچ والا جی کو قرآن کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، سچ والا جی کو پتہ ہی نہیں کہاں لکھا ہوا ہے کچھ. وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا میرے بھائی. میں آپ مجھے 10 منٹ کا موقع دے، میں بھی آپ کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں. سن تو لیجیے ذرا، سنیے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن پاک کھول رہا ہوں. ارے میرے بھائی سنیے ذرا، میری بات تو سنیے ذرا، میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ ذرا سن تو لیں ایک سیکنڈ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں جبریل کو روح اللہ یہ کہا گیا ہے، کہاں کہا گیا؟ نہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے قرآن میں جبریل علیہ السلام کو روح القدوس روح الامین روح اللہ کہا گیا ہے. تو ایسا کہاں کہا گیا؟ بات تو نہیں یار، بات کیوں گھما رہے ہیں آپ؟ ایک ہی بات ہے. او بھائی 1300 آدمی سن رہے ہیں، تم لوگ کو کوئی قرآن کا ایک آیت پیش کریں اس پر ہم غور کریں گے. آپ بات سن لیجیے، آپ بات سن لیجیے. جا کر آیت نکالیے، نکال کے لے کے آئیے، ہم اس پر غور کریں گے. جائیے. اچھا سنیں، آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں کہ پرافٹ کے پاس جو پیغام لے کے آتا تھا کون لے کے آتا تھا، وہ آپ کو بتائیں گے جبریل فرشتہ لے کے آتا تھا. وہ فرشتہ ہے. نہیں اصل میں نہیں، سنیے ہمارے اسلام پائلٹ، یہ اصل میں سنیے جی اسلام پائلٹ، یہ اصل میں یہ ان کا اسلام الگ ہے. آپ ان کو دوسرے والوں کی بات نہ کریں، یہ ان کی دنیا الگ ہے. ان کو ان کی دنیا کے حساب سے جواب دینا پڑے گا. دیکھیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، آپ ایک نارمل ایک جو کامن مسلمان کی بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں ان میں سے نہیں ہے. دیکھیے الگ الگ ہیں. اسلام کی ہزاروں جو ہے مطلب ورائٹیز ہیں، یہ ان میں سے یہ ایک طرح کی ورائٹی پر یہ چلتے ہیں. آپ سمجھے میری بات؟ تو ان کو انہی کی ورائٹی سے بات کرنی پڑے گی. نہیں، یہ صرف جو ہے ایک قرآن کے اندر جو کچھ ہے اسی کو جو ہے لے کے چلتے ہیں. جی سچ والے جی، ایک ہے نا اہل القرآن ہوئے. جب انہیں پرابلم آئی تو انہوں نے جو ہے وہ حدیثیں چھوڑ دی، پھینک دی. جی تو پھر انہوں نے جو اہل القرآن بن گئے، پھر اہل الچوائس آ گئے، پھر اہل اللغہ آ گئے، اور پھر یہ کون سے ابھی ہیں؟ یہ وہ تو لغہ ہے، تو یہ کون سے ہیں ابھی؟ بہت ہیں. اہل المرضیہ، یہ اہل المرضیہ، یہ اپنی مرضی والے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے، ان کی جو مرضی کا اسلام ہے، تو میں اسی لیے تو ان کو چانس دے رہا ہوں نا.
تو ٹھیک ہے کامران بھائی آپ جائیے, آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ آیت لے آئیے, اس پر ہم غور کریں گے, ٹھیک ہے پلیز آپ اپنے مرضی کی آیت لے کے آئیے, میں یہاں انتظار کر رہا ہوں, اور آپ اپنی آیت پیش کریں, اس پر ہم غور کریں گے.